تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اچھا بھائی، اسی طرح ہمارے پاس ایک سوال یہ بھی آیا ہے، سوال کرنے والے سعودی سے ہیں۔ سوال ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب، گندگی کھانے والے جانور کے گوشت کا شرعاً کیا حکم ہے؟ یعنی اس کا گوشت کھانا جائز نہیں کھائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر گایوں جانوروں کو مرغی کی گندگی کھلائی جاتی ہے، تو لہٰذا اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب تفصیل سے دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ دیکھیں بھائی، ایک اصولی بات اس میں ذہن میں رکھے، دو تین باتیں اصولی ہیں، ذہن میں رکھے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو جانور حلال ہے، جس کا گوشت کھانا حلال ہے، اگر وہ جانور کو آپ ذبح کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ جانور جو ہے پاک غذا بھی کھاتا ہے اور گندی غذا بھی کھاتا ہے، اور پاک اور گندگی غذا کھانے کی وجہ سے اس کے جسم میں اور گوشت میں کوئی بدبو نہیں ہو رہی ہے، تو بلا کراہت اس جانور کو ذبح کر کے آپ کھا سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ جانور جس کا گوشت کھانا حلال ہے، اگر وہ جانور عمومی طور پر زیادہ تر بدبودار چیزیں کھاتا ہے اور پاک غذا کم کھاتا ہو، تو جس کی وجہ سے زیادہ گندگی کھانے کی وجہ سے، گندی چیزیں کھانے کی وجہ سے اس کی جسم میں اور گوشت میں بدبو پیدا ہو گئی ہے، تو پھر اس وقت اس جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ بات سمجھ میں؟ اس سے گوشت کو نہیں کھا سکتے۔ اب کیا کریں؟ حضرات فقہاء کرام نے جو جانور گندگی کھاتا ہے، اس جانور کو کتنے دن تک قید رکھا جائے گا، پھر اس کو ذبح کریں گے، تو اس کی ترتیب حضرات فقہاء نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی جانور گندگی کھاتا ہے اور اس گندگی کھانے کی وجہ سے اس کی جسم میں اور گوشت میں بدبو پیدا ہو گئی ہے، جیسا مرغی ہے، اگر گندگی کھاتی ہے تو پھر اس کو 3 دن بند رکھا جائے گا اور اس کو جو ہے پاک غذا کھلائی جائے گی، پھر اس کے بعد اس کو ذبح کریں گے۔ اونٹ ہے تو پھر وہ گندگی کھاتا ہے تو پھر اتنے دن اس کو بند رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد اگر اس کے جسم سے اور گوشت سے بدبو ختم ہو گئی تو پھر اسے ذبح کیا جائے گا۔ بکری اگر ہے تو وہ گندگی کھاتی ہے تو پھر اس کے گوشت میں اور جسم میں بدبو پیدا ہو گئی، تو پھر حضرات فقہاء نے پھر اتنے دن اس کو کھلا کر اس کے بدبو کے زائل ہونے کے بعد اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو حضرات فقہاء نے ترتیب بیان فرمایا۔ تو اسی طرح اگر کوئی گائے جو ہے وہ گندگی کھاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم میں بدبو پیدا ہو گئی اور اس کے گوشت کے اندر بدبو پیدا ہو رہی ہے، تو حضرات فقہاء نے یہ بات لکھا ہے کہ اس گائے کو 10 دن تک گھر میں رکھ کر پالیں گے، کیونکہ جو گائے کو آپ اوباش قسم باہر چھوڑ دیتے ہیں، وہ جانور کیا کرتا ہے، وہ گندگی بھی کھاتا ہے، پاک غذا بھی کھاتا ہے۔ اب ہم بنگلور کے اندر میں خود دیکھتا ہوں کہ کئی جانور ایسے ہوتے ہیں گندگیاں بھی کھاتے رہتے ہیں، وہ پھرتے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کے جسم میں بدبو باقی رہتی ہے۔ تو جو جانور گندگی کھاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم میں بدبو پیدا ہو رہی ہے، تو حضرات فقہاء نے یہ بیان فرمایا کہ اس جانور کو، یعنی اس گائے کو 10 دن تک آپ بند رکھیں گے، پھر اس کو 10 دن تک پاک غذا کھلائیں گے تاکہ اس کی جسم سے وہ بدبو ختم ہو جائے۔ اگر 10 دن کے اندر اگر ختم ہو گئی تو پھر اس جانور کو آپ ذبح کر کر بلا کراہت کھا سکتے ہیں۔ اگر اس کی 10 دن تک بھی اس کی بدبو زائل نہیں ہو رہی، ایسے ہی اس کی بدبو باقی ہے، تو جتنے دن تک اس کے جسم میں بدبو باقی رہے گی اتنے دن تک اس کو پاک غذا کھلائیں گے، اس کے بعد اس کو ذبح کر کے اور اس کے دودھ وغیرہ کا استعمال کرنا جائز ہوگا، اس سے پہلے اس کے جسم سے فائدہ اٹھانا مکروہ ہے۔ لہٰذا آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جو کچھ بھی دلائل ہیں میں لکھ کر ڈال دیتا ہوں، آپ دلائل بھی پڑھ سکتے ہیں وہاں پر۔